بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک اور بہت انفارمیٹیو ویڈیو اور رمضان اسپیشل ویڈیوز۔ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اور ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں اسی حوالے سے بہت انفارمیٹیو ویڈیوز۔ ہماری ویڈیوز میں بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے، رمضان میں مکمل کی جانے والی عبادات کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، سحر و افطار کے حوالے سے، اور ان کے اوقات کے حوالے سے، اور کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسی عادات جو ہمیں رمضان المبارک میں اپنانی چاہیے۔ ہمیں سحر و افطار کے اوقات کا مکمل خیال رکھنا چاہیے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں ہم لوگ ہم ہم بیمار پڑ گئے، یا ہمارے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو گیا، یا ہمارے لیے روزہ توڑنا جو ہے وہ آخری حل بن جائے، یا ہمارے لیے کچھ ایسے غلطی ہو جائے بعض اوقات، یا روزے کی صورت میں بھی انسان بھول چوک کر کچھ کھا لے، یا اس کو غلط فہمی میں جلد روزہ افطار کر لے، یا کچھ بھی ایسی بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں اس طرح کی۔ لیکن ان سب کے لیے ایک دین اسلام میں بہت ساری ایسے جو ہے مسائل کا حل موجود ہے، اور یہ حل جو ہے آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن و حدیث جو ہے سب سے پہلے ان مسائل کو حل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم لوگوں کو اپنے دین کو مکمل کرنے کے لیے کچھ بھی چیزوں کا حوالہ نہیں چاہیے ہوتا۔ سب سے پہلے فرمان الہی ہمارے لیے، ہمارے دین میں ہمارے لیے جو ہے وہ امپورٹنس رکھتے ہیں، اور اس کے بعد احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت سارے ایسے ہمارے مسائل کا حل ہوتا ہے کہ جو کہ ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہوتے، ہمارے ساتھ پیش آ رہے ہوتے ہیں مگر ہمیں پتہ نہیں ہوتے۔ تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے کتابوں میں سے بہت ساری چیزوں کو کھنگال کر، بہت ساری چیزوں کو جو ہے باریک بینی سے دیکھ کر آپ تک لے کر آئیں، تاکہ اگر ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمیں اس طرح کے کوئی مسائل پیش آ رہے ہیں تو ہم ان کا خود ہی تدارک کر لیں، ہم ان کو خود ہی حل کر لیں۔ اور پھر ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی ویڈیوز کے تھرو آپ تک تمام انفارمیشن کو پہنچائیں جو کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی، اور پھر ہم آپ سے اس بات کی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ انفارمیشن زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، تاکہ اگر ان کی کچھ اس سے ریلیٹڈ مسائل ہیں تو ان کو بھی اس کا سلوشن مل سکے، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آج ہم آپ کو جو ہے ویڈیو میں یہ بتائیں گے کہ کچھ ایسی روزہ دار کے لیے کچھ ایسی صورتیں ہو جاتی ہیں جن میں روزہ واجب نہ ہونے یا فاسد ہو جانے کے باوجود کھانا پینا منع ہے۔ کچھ ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، کچھ غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں جس کے بعد جو ہے روزہ یعنی نارملی لوگ کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے روزہ برقرار رہتا ہے، اور پھر اس روزے دار کے لیے یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہ کھائے پیے اور اپنے روزے کو مکمل کر لے۔ ہم آپ کو مختصراً بتاتے ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ فرض کرتے ہیں کہ کوئی شخص ہے، کسی نے رات کے گمان میں سحری کھا لی حالانکہ صبح ہو چکی تھی، یا غروب کے گمان میں افطار کر لیا حالانکہ ابھی دن باقی تھا، یا مسافر سارا دن کا تھکا ہارا لوٹ آیا سفر سے، یا وہ عورت جو دن میں حیض و نفاس سے پاک ہو گئی، یا مجنوں کو دن میں افاقہ ہو گیا، یا کسی کا روزہ ٹوٹ گیا، خواہ جبراً توڑوا دیا گیا یا غلطی سے پانی بغیر حلق سے اتر گیا، یا کافر دن میں مسلمان ہو گیا، یا نابالغ بالغ ہو گیا، تو ان تمام صورتوں میں دن کا بقیہ حصہ بغیر کھائے پیے روزہ داروں کی طرح گزارنا واجب ہے۔ اور آخر کے دو شخصوں یعنی نو مسلم اور نو بالغ کے سوا بقیہ تمام لوگوں پر اس روزے کی
قضا واجب ہے۔ اگر بچے نے بلوغ کے بعد نصف النہار سے پہلے روزے کی نیت کر لی جبکہ ابھی تک کچھ کھایا پیا نہ ہو تو اس کا نفل روزہ ہو جائے گا۔ عورت صبح صادق کے بعد پاک ہو کر روزے کی نیت کر لے یا کافر مسلمان ہونے کے بعد نیت کر لے تو اس کا روزہ نہ ہوگا، نہ فرض نہ نفل۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ ایسی کنڈیشنز تھیں جن میں جو ہے روزہ برقرار رہتا ہے یا ان روزے کو فرق نہیں پڑتا، روزہ دار کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا روزہ جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا یا اس طرح سے، تو یہ کچھ ایسی صورتیں ہیں جو کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی۔ یہ صورتحال اکثر و بیشتر ہم لوگوں کے ساتھ پیش آ رہی ہوتی ہے مگر ہمیں اس چیز کا بالکل بھی علم نہیں ہوتا۔ تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسی انفارمیشن آپ تک لے کر آئیں جو کہ آپ کو اگر نہیں پتہ تو وہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند بن سکے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو جو ہے ایک اور بہت خوبصورت ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ رمضان المبارک کے مزید کون سے ایسے عوامل ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم نے جن پر ہمارا عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ ساتھ ساتھ ہی آپ کو یہ بھی کہتے چلیں کہ اگر آپ کو کچھ مسائل پیش آ رہے ہیں، کوئی ایسی کنڈیشنز ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو رمضان المبارک کے روزے رکھنے میں یا اپنی عبادت کو مکمل کرنے میں کچھ مسئلے پیش آ رہے ہیں تو آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، ہم آپ کے مسائل کا حل آپ تک انشاءاللہ ضرور لے کر آئیں گے۔ تو ہمیں تب تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ایک اور بہت خوبصورت ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔